تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے باتوفیق لوگوں کے دلوں میں عزم و ہمت کے خزانے ودیت کیے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہر اہم کام میں مدد کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہر طرح کا غلبہ اور طاقت ہے۔ اسی نے خیر شروع کیا اور اسے مکمل کیا، اور اسی نے بھلائی کو پھیلایا اور عام کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو بہترین دین کے داعی اور بہترین امت کی طرف مبعوث ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر، جو عزم و جواں مردی کے مالک ہیں، جنہوں نے کتاب کو بڑی طاقت کے ساتھ پکڑا، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے جس سے لوبان کی خوشبوئیں مہکی۔ اما بعد، اے مؤمنو، اللہ سے ڈریں اور نعمت کی تکمیل اور مقصد کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کی مدد ہی سے کسی خیر کو پایا جا سکتا ہے، اور اسی کے فضل ہی سے اس کے ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ عطا کیا اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور اس نے جو روکا ہے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اس نے جو جاری کیا اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اس نے جو بند کیا ہے اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اس کی ذات پاک ہے، ہر خیر اس کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس کا چہرہ سب سے معزز چہرہ ہے، اس کی جاہ سب سے عظیم جاہ ہے، اور اس کی نوازش سب سے افضل اور خوشگوار نوازش ہے۔ اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اور اس کی تعریف کو کسی سخنور کا کلام پہنچ نہیں سکتا۔ مؤمن و جامع اور روشن ترین فضائل، معزز اور بلند ترین خصائل میں سے بلند ہمت، تابناک عزم اور سلگت عزائم ہیں۔ یہ بلند چیزوں میں مشغول رہنے، فضائل کو حاصل کرنے اور کمالات سے کم تر چیز کو حقیر سمجھنے پر ابھارتے ہیں۔ سو جس کی ہمت بلند ہے وہ بلند چیزوں کو اختیار کرے گا، اور جس کی ہمت پست ہے وہ گھٹیا چیزوں کے دائرے میں گھومتا رہے گا۔ بلند ہمتی اللہ کے بندو، ہر خوبصورت چیز تک لے جانے والی، ہر اچھی چیز کی طرف بلانے والی ہے۔ وہ اہل کمال کا وصف لازم ہے، اور سنجیدہ اور مستعد لوگوں میں راسخ خصلت ہے۔ آپ ایسا نامور نہیں پائیں گے جو پست ہمت، کوتاہ عزم اور سست کوشش کا ہو۔ عزم و ہمت والا جب ارادہ کرے تو سچ کر دکھاتا ہے، اور جب عزم کرے تو پورا کرتا ہے، جب قصد کرے تو کر گزرتا ہے، اور جب چلے تو سبقت لے جاتا ہے۔ وہ نہ مشکلات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اسے تکلیفیں روکتی ہیں، اور نہ یہ بیماریاں اسے ہلاتی ہیں۔ بلند ہمتی جیسی کوئی خصلت نہیں جس کا مالک سرداری کا مستحق ہو۔ بلند ہمت قوم کا سردار، گھر والوں کا پیشوا، ساتھیوں کا لیڈر اور مجلس کا صدر ہوتا ہے، اور لوگ اس معاملے میں مختلف اقسام اور مختلف طریقوں کے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہمت بلند ہوتی ہے، اور جن کے نفسوں میں عزم و ارادہ جوشیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ نہ اسے کسی عمل کے ذریعے آگے دھکیلتے ہیں، اور نہ کسی کوشش کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ آرزو والے اور کم محنتی ہوتے ہیں، اور بغیر عمل کے آرزویں چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہیں، یا بلا بارش کے بجلی کی طرح ہیں۔ ان میں سے کچھ پست ہمت، کمزور ارادہ، شکست عزم کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ گھٹیا کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں جن پر غیر ذمہ دار چوپائی اکتفا کرتے ہیں۔ وہ نہ کسی کارنامے پر توجہ دیتے ہیں، نہ کسی کار خیر کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنی عقلوں کو چمکانے اور اپنی روحوں کو سیراب کرنے کی امید کرتے ہیں۔ ان کی فکر کھانے پینے اور لذت میں ہوتی ہے۔ اس شکل میں انسان تو ہیں، لیکن حقیقت میں حیوان ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی ہمت بلند، جن کا ارادہ پختہ، اور جن کی کوشش پیہم ہوتی ہے، مگر وہ اپنی ہمت کو کسی خاص باب اور خاص کام میں محصور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اچھا کرنے والے ہیں، مگر ہیں کوتاہ۔ لوگوں میں سب سے کامل وہ بندہ ہے اللہ کے بندو جو بلند چیزوں کا ارادہ کرے، ان کی طرف صبح و شام تیز چلے، اس ذات ذوالجلال سے توفیق و ہدایت مانگے جو نفس کو زندگی اور روح کو طاقت دینے والی ہے۔
اس کی فکر ہر شریف مطلب اور ہر بلند عزت ہو، وہ نہ کمزور پڑے اور نہ کوتاہی کرے۔ پھر اس کی ہمت کی غایت اور عزیمت کی انتہا دل کی درستی، نفس کی بیماریوں کا علاج، مقصد اول کے ساتھ آخرت کا قصد و ارادہ، اور اس کی پوری فکر اس کے اعلیٰ مرتبہ، معزز ترین مقام اور کامل ترین نعمت کے حصول کا پورا عزم و ارادہ ہو۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہمتی کے بلند درجے کی رہنمائی کرتے ہوئے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو، وہ جنت کا عمدہ ترین اور بلند ترین مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی قسم، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی قیمت جنت کے سوا اور کچھ نہ سمجھے۔ مومنوں، بلند ہمتی اس بات کی محرک ہے کہ آدمی خیر کے راستوں میں سے ہر راستے میں اپنی حصہ داری درج کرائے اور اسے تھوڑا خیر زیادہ خیر سے بے نیاز نہ کرے، اور یہ ارباب کمال کا شیوا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کس نے آج روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ نے پوچھا، تم میں سے کون آج جنازے کے پیچھے چلا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی میں یہ خصلتیں اکٹھی نہیں ہوئی مگر وہ جنت میں داخل ہوا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے ابو بکر کی بلند ہمت، اور یہ اگر ابو بکر کی نہ ہو تو پھر کس کی ہو؟ اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے۔ مومنوں، یہ بکری نمونہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے، اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کیونکہ تدبر اور سمجھ کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت عزائم کو مہمیز اور طبیعتوں کو دو آتشا کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی آیات میں سے ہر آیت یا تو فضیلت کی طرف بلاتی ہے یا رذائل سے ڈراتی ہے، جس سے نفس میں فرما برداری کے لیے آمادگی اور شوق پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اس میں بلند ہمت زندہ ہوتی ہے اور جوشیل نفس کی چنگاری سلگنے لگتی ہے۔ بعد اہل علم نے کہا، قرآن دلوں کو ہمت کی عظمت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ عظمت ہے جس نے اس کے دوستوں کو دائیں بائیں بھیجا، پھر وہ ایسے تختوں پر آئے جو ظالم تھی اور انہوں نے ان تختوں کو سرزمین سے اکھاڑ پھینکا، پھر انہوں نے انصاف کا جھنڈا بلند کیا اور علوم کی نہریں پوری طرح جاری کی۔ اگر ہم بعد قرآ میں کمزور عزائم دیکھتے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی آیت میں تدبر نہیں کیا اور اس کے اسرار کو نہیں سمجھا۔ قرآن نے امت کی تربیت کی اور اسے ادب سکھلایا، اس کے نفس کو پاک کیا، اس کی طبیعت کو صاف کیا، اس کی ذہانت کو دو آتشا کیا، اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشا، اس کے عزائم کو تیز کیا، اس کی ہمتوں کو بلند کیا اور اس کے ارادوں کو مضبوط کیا۔ یہ قرآن امت کے ساتھ لگاتار رہا، یہاں تک کہ بکریوں کے چرواہوں میں سے قوم کے رہنما نکالے اور امیت کی گمنامی سے علم و حکمت کے منارے بنائے۔ اسی قرآنی روح کی بدولت یہ نفوس آگے بڑھے اور ملکوں سے پہلے کانوں کو فتح کیا اور عدل و احسان کے ذریعے جسموں سے پہلے روحوں کے مالک بنے۔ مگر قرآن کا راز صرف اس سوختہ حفظ میں نہیں اور نہ اس مفلوج تلاوت میں ہے، بلکہ پورا راز اس پر تدبر کرنے، اسے سمجھنے، اس کی پیروی کرنے، اس کے طریقے پر چلنے اور اس کے آداب کو اپنانے میں ہے۔ ان کا کلام ختم ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے طریقے اور نبی مختار کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو امید تک پہنچاتا ہے اور عمل میں برکت دیتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، وہ حمد کے لائق و اہل ہے۔ اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس کے رسول پر جو بہترین دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو صاحبان زیبائش و زینت ہیں، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومن کے دل میں بلند ہمتی پیدا کرنے والے کامل ترین اسباب میں سے کم تمنا کرنا اور دنیا کے جلدی فنا ہونے کو یاد رکھنا ہے۔ بندہ جب یہ جان جائے اور اس کا یقین کر لے تو بلند چیزوں پر اس کا عزم مرکوز ہو جاتا ہے، چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عزتوں کے حصول کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دنیا میں امیدوں کو کم کرو کامیاب ہوگی، اور عقل مندی کی دلیل ہے امید کم کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، اور یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے توشہ لے لو۔ یہ حدیث حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کے بقول دنیا میں آرزو کم کرنے کی اصل ہے، اور ایک مومن کے لیے زیبا نہیں کہ وہ دنیا کو اپنا وطن و مسکن بنا کر اس میں مطمئن ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس میں اس طرح رہے جیسے وہ حالت سفر میں ہو اور کوچ کے لیے اپنا سامان تیار کر رہا ہو۔ اس پر انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی وصیتیں متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے مومن کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات کتنی اچھی ہے، انہوں نے کہا، اللہ سے ملاقات کے لیے سچی تیاری بندے کی استقامت کا سب سے مفید اور بلیغ ترین سبب ہے، کیونکہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہا اس کا دل دنیا اور اس کے تقاضوں سے الگ ہوگا، اس کے نفس سے شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی، وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے یکسو کر دے گا اور اس کی ہمت اللہ پر مرکوز ہو جائے گی۔ الغرض، اللہ سے ملاقات کے لیے سچی تیاری تمام نیک اعمال اور ایمانی حالت کی کنجی ہے، اور کنجی علیم فتاح یعنی دانا کھولنے والے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی، اتنی بات ہوئی، اور آپ سب درود و سلام پڑھیں اللہ کی چنیدہ مخلوق پر، جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند کیا جاتا ہے، اور جو آخرت میں شافع و مشفع ہے۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے معزز ترین رسول اور خاتم الانبیاء پر، تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، باقی آل و اصحاب سے، اور ان سے راضی ہو جا جو ان کا اچھی طرح اتباع کرے، یا کریم یا وہاب۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو